ہماری سوچ کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا نام ہے۔ اللہ کے نبی نے زندگی میں جو کام کیے ہیں وہ ہمارے لیے دین ہے، وہ ہمارے لیے شریعت ہے۔ اگر ہمیں خود سے کوئی کام بڑا معلوم ہونے لگے، خود سے کوئی کام اچھا لگنے لگ جائے تو ہم اس کو دین نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ دین اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، اور جس شخصیت پر نازل ہوا ہے وہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہے۔ تو اللہ نے جو نازل کیا، نبی نے وہ ہمیں بتایا، وہ دین ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی عمل ہمیں اچھا لگتا ہے تو وہ ہماری خواہش ہے، وہ دین نہیں ہے۔ اور یہی ایک خواہش صلاۃ التسبیح کی صورت میں ہمارے معاشرے میں پرورش پا رہی ہے۔ نفل نمازوں کے متعلق ایک دوسرا قاعدہ جو ایک مسلمہ قاعدہ ہے کہ نفل جو ہے وہ انسان تنہائی میں پڑھے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے جتنا ممکن ہو اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں، تنہائی کے اندر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو سجدے میں لے جائے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ مساجد کے اندر نفل پڑھنا منع نہیں ہے، لیکن نفل کا جو اصل مقصد ہے وہ اللہ رب العالمین کی رضا ہے، اور نفل کے اندر اللہ رب العالمین کا زیادہ قرب تب ہی حاصل ہوتا ہے جب انسان تنہائی میں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو، اور یہ تنہائی انسان کو مسجد میں میسر نہیں ہوتی، بلکہ مسجد کے اندر فرض نماز پڑھنے کا حکم ہے کہ ہم فرض مسجد کے اندر آ کر باجماعت ادا کریں۔ تو شب برات کے حوالے سے دوسری چیز نفل نماز ہے۔ شب برات کو جتنے مرضی نوافل ادا کریں، گھر میں ادا کرنا زیادہ بہتر ہے۔ مسجد میں ادا کرنے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس کی جماعت کروانا، چاہے وہ کوئی بھی نفلی نماز ہو، یہ جائز نہیں ہے۔